لوگوں کو صحیح بات بتانا اور سکھانا اور آگے پیغام کو پہنچانا بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بر وقت۔ سیاق کلام کیا ہے؟ یعنی جملہ بندی، اسی طرح طرز گفتگو، علامات، قرائن حالیہ و مقالیہ، ان چیزوں کو کہتے ہیں سیاق کلام۔ اگر آپ نے کسی بھی حدیث کو لے لیا اور اس کے سیاق و سباق کو ہٹا دیں تو نا انصافی کی۔ اور یہ تمام مکاتب اسلامیہ اس بات کو یعنی کہ باقاعدہ احادیث ہیں کہ کسی بھی روایت کو بیچ میں سے مت نکالو، پورا یعنی کہ متن بیان کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدلول و سمجھنے میں غلطی ہو جائے۔ تو سیاق کلام سے ہٹا کر مثلا آپ لے لیے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آپ اس ایک جملے کو اگر آپ نقل کریں، سیاق کلام کو ہٹا دیں، نا انصافی کی حدیث رسول کے ساتھ، کیونکہ حدیث رسول یہ ہے اور یہ یعنی کہ تمام مکاتب اسلامیہ کیا کہیں، اہل تسنن ہے، اہل تشیع ہے، ان دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری، مسلم، اصول کافی، تمام کتابوں میں کہ رسول نے پہلے جمع کیا، پھر کہا الست بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، کیا الست اولا بالمؤمنین، کیا میں مومنین سے اولویت نہیں رکھتا ان کے جان و مال پر، یعنی زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا۔ قرآن کی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی یعنی مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو واجبات کو ہٹا کر، ایک آدمی کسی ایک معاملے میں کچھ چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے وہ کروں، اور نبی کہے کہ نہ کرو، البتہ یہ شریعت سے یعنی کہ واجبات و محرمات سے ہٹ کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے میں نماز پڑھوں اور نبی کہے نہ پڑھو، واجبات و محرمات سے ہٹ کر۔ نبی تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ مالک ہے، تمہارے مال پر تم سے زیادہ مالک ہے۔ پہلے یہ کہا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، جب یہ کہہ دیا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تب رسول نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اب اس کا سیاق کیا ہے؟ سیاق یہ ہے کہ جس طرح میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، جس طرح میں تمہارے جانوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، اسی طرح علی تمہارے جان و مال پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ یہ سیاق کلام ہے۔ سیاق کلام میں آپ لے کر آئیں گے تو روایت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں یہ ہم نے مولا کے موضوع پہ اس کو عرض کیا تھا کہ ہم جیسے لوگ جو ناقص سے فہم ہے، ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو فرض کریں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس علی آئے تھے اور انہوں نے مجھے کتاب دی، پھر فوراً میں جملہ کہہ رہا ہوں میں نے علی صاحب کو جو کہا کہ مثلاً آپ اس طرح کریں۔ اب آپ میری اس گفتگو میں کیا یہ بحث کریں گے کہ پہلے جو انہوں نے علی کہا تھا اس علی سے علی ابن محمد مراد ہے اور دوسرا جو علی کہا ہے وہ علی ابن بکر مراد ہے؟ آپ نہیں کریں گے کسی بھی آدمی کی گفتگو میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند اور دانا آدمی ایک لفظ کو اگر ایک ہی متن ایک ہی گفتگو میں استعمال کر رہا ہے تو اس سے الگ الگ مراد نہیں لے گا، اور اگر مراد لے گا تو لوگ اس کے ذہن پہ شک کریں گے کہ یہ عجیب آدمی ہے، ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے۔ کہ پہلے اس نے کہا علی میرے پاس آئے تو علی سے علی ابن محمد مراد لیا، اور پھر اس کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو ایسا کہا اور اس علی سے علی بن بکر مراد لے رہے ہیں۔ ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا نعوذ باللہ یعنی کیا نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ الست اولا، پہلے اس سے اولا سے مراد اولویت جانو الگ مراد لیں، من کنت مولا میں الگ مراد لیں؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ لہذا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم میں جو سیاق ہے اولویت یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہی مراد ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا۔
اگر سیاق سے ہٹا دیں گے حدیث کے سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی، اور حدیث کو سمجھنے میں اگر ہم دانستہ یا عدم دانستہ یا فرض کریں شیعوں کے تعصب میں آ کر ہم اس میں کچھ جان بوجھ کر اگر غلط ملت کریں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے شکل کیا دکھائیں گے؟ ہم نہ علی کو جانتے ہیں نہ کسی مسلک کو جانتے ہیں. اگر ہم جانتے ہیں تو ایک بات جانتے ہیں، وہ یہ کہ اس خدا وحدہ لا شریک نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بھیجا. ہمیں اگر محبت کرنی ہے تو محمد سے محبت کرنی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں اولاد رسول اور صحابہ رسول سے محبت کرنی ہے. بس وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. اگر میں شیعہ ہوں اور یہ سوچوں کہ بس اصحاب رسول کو ہم یعنی کہ شیعہ زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ صحابہ علی کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے تھے، فرض کریں ایسا، تو اب ہمیں یعنی اس طرح اگر روش اختیار کی تو پھر میں وہ شیعان حیدر کرار علی سے زیادہ مخلص ہیں اور رسول کو ترک کر دیا ہے. ہمارا ملاک، ہمارا محور، ہماری بنیاد، ہماری دلیل محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس. لہذا احادیث کو سمجھنے کے لیے بہرحال ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حدیث کو سیاق و سباق کے ساتھ لیں. سیاق سباق سے ہٹا کر اگر کریں گے تو یہ ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ مر کر تو اسی خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جانا ہے.